قرآن پاک پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان، یہ ترتیب کے اعتبار سے 44ویں صورت ہے۔ اس کے ابتدائی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا اصل معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن پاک کی قسم، کتاب مبین روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا کہ اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کی تقسیم کی جاتی ہے۔ کون سی رات ہے؟ قرآن پاک میں بھی نام نہیں لیا گیا۔ جنہوں نے تفسیر کی انہوں نے بتایا اکثر کے نزدیک اس سے مراد شب قدر ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے غنیۃ الطالبین، اور 570 ہجری یا 575 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے، آج 1442 سن ہجری ہے۔ آپ نے اس کے اندر درج کیا کہ حضرت اکرمہ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا قول یہ ہے کہ مبارک رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو 23 سال میں نازل ہوا، یہاں پر ایک رات میں کیسے ہو گیا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک جو نازل ہوا ہے وہ اس رات کو نازل ہوا، ایک رات کو ہی۔ پھر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان سے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے، یہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، نہیں تو ایک مرتبہ مکمل ایک ہی رات کے اندر نازل ہو گیا، جو کہ لیلۃ المبارکہ ہے، جس کے بارے میں زیادہ تر یہی قول ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے، لیکن شعبان کے بارے میں بھی کچھ اقوال موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے تفسیر کبیر، 606 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اس کے اندر آپ نے درج کیا کہ بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ آپ کہتے ہیں مبارک رات سے مراد جنہوں نے کہا نا 15 شعبان، انہوں نے اس کی 5 وجہ بھی لکھی ہیں، 5 خصلتیں بھی لکھی ہیں کیوں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا۔ پہلی بات لکھتے ہیں، یہ تفسیر کبیر کے اندر ہے، 606 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، وہاں پر ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہر حکمت والا کام اس میں تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی 4تھی آیت ہے سورۃ الدخان میں، اس میں خود کہا گیا اس کے اندر ہر حکمت والا کام تقسیم ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ اہم ہے۔ دوسری بات یہ لکھتے ہیں اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس رات میں 100 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے جہنم کے عذاب سے امن دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ تمہیں اس عذاب سے امن ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ مزید 30 فرشتے دنیاوی آفتوں سے اس کو دور رکھتے ہیں، جو باقی 10 فرشتے ہیں وہ شیطان کے مکر و فریب سے اس کو بچاتے ہیں۔ تیسری وجہ لکھتے ہیں، تیسری خصلت اس رات کی، کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میری امت پر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رحم فرماتا ہے، بکریاں نہیں بلکہ فرمایا کہ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی برکت والی رات ہے۔ چوتھی خصلت فرمائی کہ اس میں نا مغفرت حاصل ہو جاتی ہے بندے کو اس رات میں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے کاہن کے جو آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھنے والے، فرمایا یہ اسی طرح شراب کے عادی، والدین کے نافرمان، اور اسی طرح زنا کا جو عادی ہوگا، ان 5-6 لوگوں کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ پانچویں خصلت جو انہوں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنے نبی کو ساری امت کی شفاعت کرنے کی ذمہ داری دے دی۔ وہ کس طرح؟ 13 شعبان کو نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے حق دے میں اپنی امت کی شفاعت کروں، تہائی امت کی آپ سفارش کر لیجئے گا۔ 14ویں رات آئی تو نبی پاک نے پھر دعا کی اے اللہ مجھے مزید کچھ عطا فرما، تو رب نے فرمایا 2/3 کی آپ شفاعت کر لیں۔ 15ویں رات جب آئی نا شعبان کی تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ساری امت کی شفاعت کر لیجئے گا۔ غنیۃ الطالبین کے اندر بھی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھی ہے تفسیر در منصور، اس کے اندر بھی یہی بات کو بیان کیا گیا کہ اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ مزید غنیۃ الطالبین کے اندر یعنی جو شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھی اس کے اندر اور در منصور کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں کے اندر
بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک عید الفطر کی رات، تیسری فرمایا شعبان کی 15ویں رات۔ جس نے مرنا ہوتا ہے اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے اس سال کے اندر، رزق جس کو جتنا ملنا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال کے اندر، آنے والے سال کے اندر جس بندے نے حج کرنا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نازک رات بھی ہے، بندے کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا رزق بھی اس کے رات کے اندر وسیع فرما دے، کیونکہ لکھا جانا ہے نا اس رات، مجھے حاجیوں کے اندر بھی شامل فرما لے، تو یہ تو مانگنے والی رات ہے۔ اسی طرح چوتھی رات جو بتائی وہ عرفہ کی رات ہے، 9ویں ذی الحجہ کی رات۔ امام بخاری کے استاذ ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 174 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 241 ہجری میں آپ نے جو روایت حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف 15 شعبان کی رات کو متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت زیادہ توجہ کرتی ہے، اور فرمایا اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے عداوت رکھنے والے کے اور قتل کرنے والے کے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک سنتے ہیں، حدثنی اسامۃ بن زید قال قلت یا رسول اللہ لم ارaka تصوم شہرا من الشہر ما تصوم من شعبان۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اور کسی مہینے میں آپ کو اتنے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ اس مہینے میں رکھتے، وجہ کیا ہے؟ قال ذالک شہر یغفل الناس، فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس کے اندر اس سے غافل ہیں، لوگوں کو اس کا ابھی پتہ نہیں۔ بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کہ جس کے اندر اعمال کو اٹھایا جاتا ہے الی رب العالمین، رب العالمین کی طرف۔ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، نبی پاک نے فرمایا میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پہنچے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے کہ جس کے اندر اعمال پہنچائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر وضاحت نہیں۔ نسائی شریف کے اندر، اب ترمذی شریف، امام ترمذی نے تو پورا باب ہی باندھ دیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، 15 شعبان کے بارے میں کون سی حدیثیں آئی ہیں، انہوں نے باب کا نام ہی لکھ دیا۔ حدیث نمبر ذکر کر رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو رات کو نہ پایا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی مختلف ازواج تھیں، ہر رات کو کسی ایک زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے، باریاں مقرر تھیں۔ اب کہتے میری باری کا دن تھا تو رات کو میں سوئی، اچانک میری آنکھ کھلی تو نبی پاک علیہ السلام کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا۔ فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، میں باہر ہی آ گئی، میں ڈھونڈنے لگ پڑی نبی پاک کو، میرے دل میں تھا کہ شاید کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو جنت البقیع کے اندر پایا، بقیع کے قبرستان میں پایا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ خوف کر رہی تھی کہ تمہارے حق میں اللہ اور اس کا رسول کمی کریں گے؟ اور پھر کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سنو، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر اپنی خاص تجلیات کا نزول فرماتا ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی فضیلت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب ابن ماجہ شریف بھی سن لیجئے، اس طرح انہوں نے بھی باب پورا ذکر کیا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں کون سی حدیث ذکر کی گئی۔ اس کی حدیث نمبر 1388 ہے، اس کے اندر یہ ہے حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے والد سے، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب 15 شعبان آئی نا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی رات کے اندر قیام کرو، یعنی اٹھ کر عبادت کرو، کھڑے ہو کر نوافل پڑھو، وصوموا نہارہا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے دن کا 15 کے شعبان کا روزہ رکھو۔ فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ندا بھی دیتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی بیمار کہ اس کو عافیت دے دی جائے، اس کو شفا دے دی جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ آوازیں اس طرح آتی رہتی ہیں یہاں تک فجر کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت تک یہ رحمت کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، روزے کے اندر برکت نہیں ہو رہی، پریشانی آ رہی ہے، رزق نہیں مل رہا، تو یہ رات اللہ نے دی اس لیے رحمت کی رات ہے۔ ویسے تو
تہجد کے ٹائم تو یہ ندا دی جاتی ہے ہر روز ہی، لیکن جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو مغرب سے بعد ہی یہ ندا شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث پاک وہی ہے جو پچھلی ترمذی شریف کے اندر گزر چکی، اس لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور عداوت رکھنے والے کے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو بکر بن حسین، اور آپ کا جو وصال ہوا ہے 458 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے شعب الایمان، حدیث کی کتاب ہے بڑی مستند، اس کے اندر آپ نے اس کا پورا باب باندھا ہے اور بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اس کی ایک حدیث حضرت عثمان بن محمد بن مغیرہ بن اخنس فرماتے ہیں کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور پھر مزید آپ نے فرمایا کہ لوگ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام مردوں کے اندر شامل کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت عثمان بن عبیاس سے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے تو اس کو بخش دیا جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کو عطا کیا جائے، کوئی بلائی کا سوال کرنے والا ہے اس کو دیا جائے۔ فرمایا کہ ہر کسی کے سوال کو جو بھی وہ مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے سوائے زانیہ کے اور مشرک کے۔ پھر اگلی حدیث پاک حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر مزید وہی حدیث پاک جو پہلے ذکر کر دی گئی، یہ شعب الایمان کی تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 15 شعبان کی رات میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو 300 رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل چلے گئے، پھر رات کا آخری حصہ جب آیا تو پھر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا آسمانوں کی طرف تو دیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا تھا، وہاں پر فرشتہ موجود تھا، وہ کہہ رہا تھا خوشخبری ہو رکوع کرنے والے کو۔ نبی پاک کہتے ہیں دوسرے دروازے کی طرف دیکھا تو کہہ رہا تھا خوشخبری ہو اس کو جو سجدے کے اندر ہے۔ تیسرے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک فرشتہ کہہ رہا تھا آج رات جو دعائیں مانگ رہا ہے اس کو بھی خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں ایک طرف دیکھا تو وہاں پر کہا جا رہا تھا کہ آج کی رات جو اللہ کے ذکر کے اندر اس کو بھی خوشخبری ہو۔ اور کہتے ہیں کہ رحمت کی بات یہ تھی کہ ایک فرشتہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج کی رات ہر مومن کو خوشخبری ہو۔ ایک طرف دیکھا تو کہہ رہا تھا ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو دیا جائے جس طرح کہ پہلے گزر چکا۔ تو کہتے ہیں اس طرح مختلف فرشتے ندا دے رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کب تک اس طرح کرتے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے جب تک فجر کا وقت نہیں آ جاتا۔ تو یہ رحمت والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سارے رات عبادت بھی کی، قبرستان بھی تشریف لے گئے اور اس رات کی فضیلت کو بھی بیان کیا۔ اب اگلی جو حدیث پاک ہے وہ غنیۃ الطالبین میں ہی شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو روایت کیا ہے، کیونکہ آپ نے مکمل باب باندھا، بڑی وضاحت سے اس کو ذکر کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں منقول ہے کہ کچھ بزرگ 100 نفل پڑھا کرتے تھے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ کچھ لوگ 100 نفل پڑھا کرتے تھے اور ان 100 نفلوں کے اندر 1000 مرتبہ قل اللہ پڑھتے، یعنی ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ قل هو اللہ۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی بزرگ ہیں، حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے اس نفلوں کی فضیلت کے بارے میں سنا۔ وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ جو 100 نفل پڑھ لے گا، جو بھی پڑھتا ہے 100 نفل اس رات کو 15 شعبان کی رات کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر نظر رحمت پر اس کی 70 حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ اور سب سے چھوٹی حاجت کیا ہے؟ فرمایا سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اگلی بات بہت بڑی دلیل، علامہ فاقہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو وصال ہے نا وہ 272 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب لکھی ہے اخبار مکہ للفاقہی۔ اب یہ دیکھیے کہ بہت پرانی بات ہے اور بالکل واضح بات۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا؟ آپ نے کہا کہ شروع سے آج کے دور تک، اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں شروع سے آج کے دور تک اہل مکہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب جیسے ہی 15 شعبان کی رات آتی ہے مرد اور عورتیں یہ سارے ہی مسجد حرام کے اندر آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ طواف کرنا تو کسی عورت کو منع نہیں، اس لیے وہاں پر جاتی تھی، نہیں تو اب کسی کو اجازت نہیں، عام مسجد کے اندر کسی عورت کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ انداز تو دیکھیے کہ لوگ آ جایا کرتے تھے، ان کا معمول تھا۔ اور آج کل لوگ تلے ہوئے ہیں،
وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پتہ نہیں کون سا کام شروع کر دیا. مذاق کے علاوہ ایک مولوی نا عجیب ہی انداز ہے، حالانکہ بڑا مشہور ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اب کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے گا. 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں. اب اس کو بھی عبادت پر بھی بڑا تعجب ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ مسجدوں کے اندر کیا ہوتا ہے. دعوت اسلام نے یہ انداز شروع کیا. انداز یہ ہوتا ہے کہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر وقت مناسب 11-12 بجے کے قریب بیان ہوتا ہے. اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اس کے بعد صلاۃ التسبیح بھی ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد رو رو کر دعائیں ہوتی ہیں اور پھر آخر میں تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے کہ تھوڑے سے فریش ہو جائیں. اس کے بعد سحری کا انتظام ہوتا ہے اور کسی پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ روزہ رکھے، بلکہ یہ انداز ہوتا ہے کہ جس نے سحری کر کے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھ لے، اور جس نے ویسے لنگر کھانا اس کو یہ بھی اجازت ہے. پھر اول وقت میں اذان ہوتی ہے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد فجر کی جماعت پڑھا کے پھر باقی سارے لوگ گھروں کو جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے یہ پتہ نہیں کتنی عجیب قسم کی عبادت ہے. اب عبادت بھی ان کو لوگوں کو عجیب لگ رہی ہے. اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے. ایک طرف وہ سخت گناہ ہے آتش بازی کرنا، اس کو عبادت کے ساتھ ملایا جا رہا ہے کہ وہ بھی خراب ہے اور یہ عبادت بھی خراب ہو رہی ہے. یہ انداز ہے. اور پھر نا کچھ لوگ کہتے ہیں حدیثیں ضعیف ہیں. اب میں نے کتنے حوالے عرض کر دیے. اس کے علاوہ اور بھی بڑی کتابیں تھیں. میں نے تو ایک کتاب ابھی رکھی ہوئی ہے لیکن پڑھ نہیں سکا. علامہ دمیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 705 ہجری کے اندر ہیں، انہوں نے بھی اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. اب یہ دیکھیے اتنے سارے حوالے اور پھر وہ خود ہی مانتے ہیں. سب سے پہلے تو ضعیف حدیث کا حکم تو سمجھیے، ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ کہتے نہیں حدیث ضعیف ہے. خود ہی پوچھئے کہ حدیث ضعیف کا حکم کیا ہے. فضائل اعمال کے اندر تو ضعیف حدیث بھی قبول ہوتی ہے. اور پھر اگلی بات یہ سارے وہ خود ہی مانتے ہیں یہ حدیثیں جو اتنی ساری ہیں، اتنے ترک سے روایت ہیں کہ یہ حدیثیں حسن لغیری تک پہنچ جاتی ہیں. اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں. اب حسن لغیری کون سی بلا ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں، لیکن بتا دیتا ہوں حدیث کی بہت ساری قسمیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری. تو جو فضائل اعمال ہوتے ہیں کسی چیز کی فضیلت، وہاں پر تو ضعیف حدیث بھی مقبول ہے، لیکن یہ جتنی حدیثیں بیان کی گئیں ان کا مرتبہ حسن لغیری تک تو سارے مانتے ہیں. تو اب یہ کیوں نہیں مقبول؟ اب وہ کہہ رہا نہیں حسن لغیری میں نا عمل کے بارے میں قبول نہیں ہوتی. اتنی سے کہہ کر تو گما گیا بات. تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے ساتھ. حالانکہ اس سے بندہ پوچھے کہ کون سے عمل کے بارے میں قبول نہیں. فرض جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے. یہ بالکل واضح بات ہے، اس کو سنیے گا ذرا. فرض قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے یا پھر احادیث متواترہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جن کے جھوٹ کے بارے میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. جس طرح کے نماز کی رکھتے ہیں، نماز کے رکھتوں کے بارے میں سارے متفق ہیں نا کہ فجر کی فرض 2 ہی ہیں، ظہر کے فرض 4 ہیں، باقی سارے بھی اسی طرح. تو یہ حدیثوں سے ثابت ہے. قرآن پاک میں تو رکھتے نہیں بتائی گئی، لیکن اتنی احادیث متواترہ ہیں کہ کوئی اس کے انکار کر ہی نہیں سکتا. جو انکار کرے گا اس کا حکم کافر ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کا انکار کرنے والا کا ہے. جو احادیث صحیحہ ہیں، جو صحیح حدیث ہیں، اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، سنت اس سے ثابت ہو رہی ہے. تو ہم ان باتوں کو سنت اور واجب تو کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ رات کو عبادت کرنا تو نفل ہے. ہم تو سنت کہہ ہی نہیں رہے، ہم تو کہتے ہیں نفل عبادت ہے، جو کرے گا اچھا ہے. اور پھر اگلی بات کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اکٹھے جمع نہیں ہونا چاہیے، اکیلا اکیلا کرنا چاہیے. جو اکیلا عبادت کرے گا افضل کام اس نے کیا ہے، اس نے بڑا بہتر کیا. لیکن جس نے گھر کر جا کر سونا ہے تو اسے بہتر نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آ جائے، ذرا اکٹھی نماز بھی پڑھ لی جائے اور سارے رات جاگ بھی لیا جائے. گھر کے اندر تو 2 نفل پڑے گا، اس کو سستی ہو جائے گی، سو جائے گا. تو اس لیے سستی سے بچنے کے لیے کچھ علماء نے اس کو جائز کا فتویٰ دیا. تو سمجھنے کی بات، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.